بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ چک اٹھا کے پہلے ہاشمی صاحب اندر آ گئے۔ ان کے پیچھے شادو تھی، مگر اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ہاشمی صاحب مسکرائے، ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو گئے تھے سیدھے حوالات کی طرف، رئیس نے بتایا کہ تم یہاں ہو۔ بشیر چودھری ہاتھ ملا کے پھر بیٹھ گیا۔ ہاشمی صاحب آپ کا پیغام نہیں، حکم تھا ہمارے لیے، بس دیکھ لیں آپ کا بندہ ہمارا مہمان ہے۔ ہاشمی صاحب ہنسے، صرف ایک کو مہمان جیسی عزت دی، دوسرا اس عنایت سے کیوں محروم ہے؟ لو جی بلا لیتے ہیں اسے بھی، چودھری بشیر نے کہا۔ اور آپ کے لیے چائے منگاؤں یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، مجھے آفس جانا ہے۔ سر جی ہمارے آفس میں تشریف لائے ہو، اب تو ایسے نہیں جا سکتے۔ آپ جیسے بڑے وکیل کہاں ملتے ہیں ہم جیسے چھوٹے تھانے داروں سے۔ آدھے گھنٹے میں ہاشمی صاحب نے صورتحال کی وضاحت کر دی۔ شاہدہ پروین کو عدالت نے اجازت دے دی ہے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی، اور اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہیں گی۔ شاہ جی عدالت سے تو بھاگ گیا، اب وہ آرام سے بیٹھ جائے تو ہم بھی جھوٹی FIR کٹوانے پر اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ورنہ عدالت میں بیان دے کے وہ پھنس گیا ہے بری طرح۔ چودھری بولا، سر آپ کہیں تو میں سمجھاؤں اسے، امید ہے وہ سمجھ جائے گا۔ ہاں کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، تم سے بھی رابطہ ہے اس کا تھوڑا بہت۔ ہاشمی صاحب نے محتاط رہتے ہوئے کہا، میری طرف سے اس کو وارننگ دے دینا، اپنے کام سے کام رکھے ورنہ سب چوپٹ ہو جائے گا اور خود اندر جائے گا۔ کم سے کم 7 سال کے لیے میں ان دونوں کو شخصی ضمانت پر ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ لو جی آپ شرمندہ کرتے ہو، وہ بولا، ایک چھوٹے سے کام کے لیے آپ کو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ تھانے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کر دیتے۔ ہاشمی صاحب نے مسکرا کے شادو کو دیکھا، بھائی یہ ہماری بیگم صاحبہ نہیں ہیں، یہی ہیں شاہدہ پروین، شاہ جی کی صاحبزادی۔ شادو کا چہرہ لال ہو گیا۔ بشیر چودھری کے بارے میں کہنا مشکل ہے کہ اس نے جانتے بوجھتے ایسا کیا تھا یا واقعی اسے علم نہیں تھا کہ وہ شادو ہے۔ اس کا ذکر دوران گفتگو کئی بار آیا تھا، مگر اس کا تعارف کسی نے نہیں کرایا تھا۔ بشیر چودھری سمجھ سکتا تھا کہ عدالت سے ہاشمی صاحب کے ساتھ آنے والی لڑکی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ ہاشمی صاحب کے بارے میں لوگ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، پولیس کا وکیل سے زیادہ رابطہ رہتا ہے۔ پھر بشیر چودھری نے کیسے شادو کو ان کی بیگم صاحبہ فرض کر لیا؟ کچھ دیر پہلے ہاشمی صاحب کی معاون وکیل گل بدن نے فون کیا تھا، اس کا ذکر بھی ہوا تھا، مگر شادو نے کالا کوٹ نہیں پہن رکھا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر اپنی اور شادو کی عمر کا فرق واضح کرنے کے لیے بشیر چودھری نے شادو کو ہاشم صاحب کی بیگم کہا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ آیا کہ تھانے دار کی نامعقول بات پر شادو کو غصہ کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے ہاشمی صاحب کے مسکرانے کو کیوں برا نہیں مانا؟ میں نے دل ہی دل میں بشیر چودھری کو گالیاں دیں، سور کا بچہ۔ کیا شادو کی عمر ہے کہ وہ دگنی عمر کے ہاشمی صاحب کی بیوی سمجھی جائے؟ چلتے وقت اس نے مجھ سے بھی ہاتھ ملایا اور بولی، میری بات یاد رکھنا ناصر عظیم، یہ نہیں کہ یہاں سے جاتے ہی گاڑی پھر پرانی لائن پکڑ لے۔ میں نے بادل نخواستہ مسکرا کے کہا، نہیں جی آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیا، اس پر میرے گھر کا نمبر ہے۔ میں نے کارڈ رکھ لیا اور ہم باہر آ کے ہاشمی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہاشمی صاحب آگے تھے، شادو پیچھے والی سیٹ پر میرے اور رئیس کے درمیان تھی۔ کیا بات سمجھا رہا تھا چودھری؟ ہاشمی صاحب نے گاڑی کے روانہ ہوتے ہی پوچھا۔ میں نے انہیں ٹالنے کے لیے مختصر جواب دیا، کہہ رہا تھا کہ شادو جیسے لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ وہ ہنسے، خود اپنے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ اتنی محبت کہ تمہیں گھر کا فون نمبر اور کارڈ دے کر گویا دعوت دے ڈالی، کہیں کوئی لڑکی تو نہیں ہے اس کی شادی کے قابل؟ میں نے برہمی سے کہا، ہاشمی صاحب یہ کیا فضول بات ہے؟ بھائی تجربہ ہے ہمارا، تم جیسے نوجوان کو دیکھ کے ایسا سوچنے لگتے ہیں لوگ۔ بے سبب کون مہربان ہوتا ہے کسی پر، خصوصاً ایک گاہک تھانے دار۔ خیر اب تم آزاد ہو خدا کے فضل سے، اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ فی الحال کچھ محتاط رہنا ہی اچھا ہے۔ شاہ جی خود کچھ نہیں کرے گا، مگر وہ خطرناک آدمی ہے اور کینہ پرور۔ شادو نے میرا ہاتھ دبا کے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاشمی صاحب پیچھے دیکھے بغیر ہی بولتے
کھولتے جا رہے تھے۔ ان کا آفس آیا تو وہ اتر گئے۔ ان سے کہو کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، شادو نے میرے کان میں کہا۔ مجھے اپنی بد اخلاقی پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ بلا شبہ یہ ہاشمی صاحب کا ایک کارنامہ تھا کہ انہوں نے ہمیں مصائب مشکلات کی دلدل سے ایسے نکال لیا تھا جیسے مکھن سے بال۔ انہوں نے اپنی لیاقت سے زیادہ گڈ ول سے فائدہ اٹھایا تھا، اثر و رسوخ استعمال کیا تھا۔ جو کام عام وکیل مہینوں میں نہ کر پاتا وہ ان کے طفیل دنوں میں نمٹ گیا تھا۔ وہ اسی کام کی فیس ہزاروں یا لاکھوں لیتے تھے، مگر ہم سے انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا تھا۔ ہمارے ساتھ ان کا رویہ موکلوں جیسا نہیں، اپنوں جیسا تھا۔ میں نے نیچے اتر کے ان سے ہاتھ ملایا۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، یہ احسان ہے آپ کا۔ وہ شفقت سے ہنسے۔ بھئی ایسی پرتکلف گفتگو ہمیں کچھ مصنوعی سی لگتی ہے۔ رئیس نے ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ مصافحہ کیا۔ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں جناب، پھر بھی دل بڑا ہے ہمارا۔ قسم اللہ کی آپ جان مانگو تو حاضر کر دیں، یہی کچھ کہہ سکتے ہیں۔ وہ اوپر جاتے جاتے رک گئے۔ بھئی شاہدہ پروین، وہ رقم جو گل بدن نے ہمیں دی تھی وہ آپ انہیں لوٹا دیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ شادو نے سر ہلایا۔ جی میں دے دوں گی، میرے بیگ میں ہے، آپ گھر جا کے آرام کریں۔ انہوں نے کہا خدا حافظ۔ گاڑی پھر روانہ ہوئی تو شادو نے بیگ کھولا اور مجھے نوٹوں کے ڈھیر میں سے ایک پیکٹ نکال کے تھما دیا۔ یہ ہیں تمہارے 50,000، گن لو۔ میں نے کہا تمہارا بیگ تو بھرا ہوا ہے اب بھی۔ ہاں ہاشمی صاحب نے دیے تھے، 1 لاکھ ہیں شاید۔ تمہیں کیوں دیے تھے؟ میں نے کہا عدالت میں کسی نے انہیں فیس دی ہوگی، انہوں نے مجھے پکڑا دیے کہ اپنے پاس رکھ لو، گھر لے جانا۔ پہلے وہ کیا کرتے تھے جب تم نہیں تھی؟ میں نے تلخی سے کہا مجھے کیا معلوم، تم ذرا سی بات پر برا کیوں مناتے ہو؟ تم کو ذرا احساس نہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا؟ ہمارے لیے مت کہو، میرے لیے کہو۔ میں نے بنا کے کہا تمہیں اپنے گھر میں رکھا، اپنی بیوی کے کپڑے دیے پہننے کو، تمہاری ہر ضرورت کا ایسا خیال رکھا جیسے تم ہی گھر کی مالکن ہو۔ تم ان کی گاڑی میں گھومتی ہو، ان کا ڈرائیور تمہاری مرضی کا پابند ہے، تم گھر کے ملازموں پر حکم چلاتی ہو۔ اب تم ان کے روپے پیسے کا حساب بھی رکھنے لگی ہو۔ یہ 1.5 لاکھ لو، 50,000 ناصر کو دے دینا، 1 لاکھ اپنے پاس رکھنا۔ تھانے دار بشیر چودھری نے تم کو بیگم صاحبہ سمجھا تو قصور اس کا نہیں، اس جگہ کوئی اور ہوتا تو یہی ہوتا۔ اس کا امپریشن بھی شاہدہ پروین۔ خلاف توقع شادو نے شدید ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ اچانک خاموش ہو گئی اور مجھے دکھی نظروں سے دیکھتی رہی۔ احساس ندامت اور ذلت سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اسے جو کہا تھا انگریزی میں کہا تھا، مگر میری آواز بلند تھی، ڈرائیور نے سب سنا ہوگا۔ اگر وہ انگریزی سمجھتا ہوگا تو سب سمجھ بھی گیا ہوگا، مگر اس نے عادت کے مطابق اپنا بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ رئیس نے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی۔ ابے یار اس کا تو خیال کر۔ اس نے ڈرائیور کی طرف اشارہ کر کے سرگوشی کی۔ لڑنا ہے تو گھر جا کے لڑنا۔ شادو نے آہستہ سے کہا میں تمہاری مرضی سے اس گھر میں تھی ناصر، اگر تم کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تو میں آج ہی ہاشمی صاحب کا گھر چھوڑ دوں گی، میں بھی وہیں آ جاؤں گی جہاں تم ہو، سب کے ساتھ رہوں گی۔ تمہارے لیے ہی اپنا گھر چھوڑا تھا میں نے، بدنامی کی اور جان کی پرواہ کیے بغیر تم کو ناراض کر کے میں خوش رہ سکتی ہوں؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیا۔ میرا سارا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں تم سے شادو؟ نہیں، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم جلے بنے رہتے ہو۔ تم ہاشمی صاحب جیسے فرشتہ سیرت آدمی کا احسان نہیں مانتے، الٹا اس کی نیت پر شک کرتے ہو۔ یہ سمجھتے ہو کہ میں اس کے نام یا اس کی شاہانہ زندگی اور اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو جاؤں گی تو تمہیں چھوڑ دوں گی اتنی جلدی؟ تمہارا مجھ پر سارا اعتماد ختم ہو گیا۔ چند دن میں کتنے مہینوں میں اعتماد کی یہ عمارت کھڑی کی تھی میں نے، ایک ٹھوکر سے تم نے یہ ریت کی دیوار گرا دی، مجھے صرف میری نظر سے گرا دیا۔ میں تو خدا کے بعد صرف تم پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے خاموش آنسو سسکیوں میں بدل گئے اور وہ میرے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، ڈرائیور کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اسے پیار کیا اور دلاسا دیا، مگر اس کے دل کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کہ آنسوؤں کا سیلاب روکے نہ رکتا تھا۔ رئیس الگ مجھ سے خفا تھا کہ میں نے ایسی دلدوز بات کیوں کہی۔ جب گھر آیا تو اس نے مجھے دھکا دیا، چھوڑو مجھے اور جاؤ۔
میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرے۔ سارا زمانہ مجھے آوارہ اور بد کردار سمجھتا ہے کہ آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ تم بھی یہی سمجھتے ہو؟ میں ایسی ہی ہوں، کوئی محبت نہیں مجھے تم سے۔ میں نے 4 دن میں کسی اور کو پسند کر لیا، اس کی دولت کی وجہ سے۔ میں نے کہا شادو جی مر گئی شادو جی۔ وہ چیخ کے بولی بھول جا شادو کو ذلیل آدمی، ایسی گھٹیا بات کہتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ تو مجھے کیوں شرم آئے؟ تم جیسا سمجھتے ہو مجھے میں ویسی ہی ہوں، نہیں ہوں تو بن کے دکھاؤں گی۔ میرے اترتے ہی وہ زخم خوردہ جانور کی طرح گھر کی جائے پناہ کی طرف لپکی۔ اس کے ابتدائی صدمے نے رفتہ رفتہ غم و غصے کی چنگاری کو ہوا دے کر غیظ و غضب کے آتش فشاں کو ہسٹریائی میں بدل دیا تھا۔ میں نے بھی دھاڑ کے کہا جہنم میں جاؤ تم بھی، میں نہیں آؤں گا پھر یہاں، تم رہو ٹھاٹھ سے اس کوٹھی میں۔ رئیس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچا، پاگل ہو گئے ہو تم دونوں؟ اچھا تماشا کر رہے ہو سب کے سامنے؟ ناصر بند کر اپنی بکواس اور چل۔ ڈرائیور ابھی تک گاڑی سٹارٹ کیے خاموش بیٹھا تھا اور سامنے دیکھ رہا تھا۔ آپ ٹھہریں گے یا کہیں جائیں گے سر؟ میں نے کہا ہم چلے جائیں گے جہاں جانا ہوگا، تم جاؤ۔ یس سر، اس نے کہا اور گاڑی گھما کے دوسرے گیٹ سے باہر لے گیا۔ رئیس نے کہا چل اندر جا کے دیکھتے ہیں، وہ رو رہی ہوگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، ہرگز نہیں، آخر وہ کیا سمجھتی ہے خود کو؟ رئیس ہنسا، یار وہی جو ہر معشوق سمجھتی ہے اپنے آپ کو، اتنا نخرہ تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں باہر کی طرف چل پڑا، اس نے بے عزت کیا ہے مجھے، خود جو بہت عزت دار ہو گئی ہے، 4 دن میں دماغ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ رئیس میرے پیچھے آیا، ابے ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب وہی ہے جو تھا، تو بھی وہی ہے، شادو بھی وہی ہے، بس محبت میں آدمی اتنا کمینہ اور خود غرض ہو جاتا ہے حسد کے مارے کہ ساری دنیا کو اپنا رقیب سمجھ لیتا ہے، جیسے تو خواہ مخواہ ہاشمی صاحب کی مہربانیوں کا غلط مطلب نکال رہا ہے، کسی دن مجھ پر بھی شک کرے گا۔ بکواس مت کر، میں آدمی کی نظر پہچان سکتا ہوں۔ میں غصے میں تیز تیز قدم اٹھاتا رہا، اس آدمی کا التفات بے سبب نہیں، شادو کے دل میں چاہے کچھ نہ ہو، اس کی نیت پر میرا شک غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر شادو پر غصہ کیسا؟ وہ بے وقوفی کر رہی ہے، غلط مطلب نکال رہی ہے ہاشمی صاحب کے فراخ دلانہ رویے کا۔ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملا، لیکن میں شرط لگانے کو تیار ہوں رئیس کے اس نے کبھی کسی کا کیس مفت نہیں لڑا ہوگا، ایسا کرتا تو اتنی بڑی کوٹھی کیسے کھڑی کرتا، یہ عالی شان کار اور یہ ٹھاٹ باٹ کیسے ہوتے؟ دنیا میں اور بھی مستحق ہیں، بے گناہ غریب ہیں، جن کی گردن میں کسی اور کا پھندا ڈال دیا گیا ہے، اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں صرف ہاشمی صاحب جیسا وکیل ہی ان کو انصاف دلا سکتا ہے، مگر وہ روتے پھرتے ہیں۔ رئیس خاموشی سے میرے ساتھ چلتا رہا، شاید اس نے سمجھ لیا تھا کہ اس وقت مرد نادام پر کلام نرم و نازک بے اثر والی بات ہے۔ میں جذباتی طور پر ہاشمی صاحب کے خلاف ہوں، عقل کی بات نہیں سنوں گا۔ کچھ دیر بعد میں خود ہی چپ ہو گیا، اکیلا میں کتنی دیر بول سکتا تھا؟ 2 کلومیٹر کے بعد میرا غصہ بھی اتر گیا تو مجھے احساس پشیمانی تنگ کرنے لگا۔ مجھے شادو کا خیال آنے لگا، کیا وہ ابھی تک رو رہی ہوگی؟ کتنا اچھا ہوتا اگر میں اس وقت رئیس کی بات مان لیتا، اندر جا کے اسے منا لیتا، بات وہیں ختم ہو جاتی، مگر یہ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اور رنجشیں نہ ہوں تو محبت بھی کتنا بے کیف اور سپاٹ جذبہ ہو جائے۔ میں نے رئیس کے کندھے پر ہاتھ مارا، یار چائے پیتے ہیں کہیں بیٹھ کے، تھکن محسوس ہو رہی ہے، کچھ طبیعت بھی بیزار ہے۔ وہ ہنسنے لگا، ابے کیا کہتے ہیں وہ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، رات تک رونے لگے گا تو۔ ہم اس وقت اسلامیہ اسکول کے سامنے سے گزر رہے تھے، بات کرتے کرتے رئیس ایک پارک کے کونے میں لگے مجمع کی طرف دوڑا، ابے یہاں تو زبردست فائٹ ہو رہی ہے، آجا دیکھتے ہیں۔ میں نے مجبوراً اس کا ساتھ دیا، اس طرح میں نے بھی مجمع کو چیر کر اپنا راستہ آگے تک بنایا، جہاں 2 مرغے اچھل اچھل کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے آس پاس زمین پر اکڑوں بیٹھے تھے یا گھٹنوں کے بال تقریباً سجدے کی پوزیشن میں تھے اور زمین پر ہاتھ مار مار کے چلا رہے تھے، لے بھائی عمران خان پر 50 اپنے، اوئے بس یہ اپنے 100 گواسکر پر، چل پھر میرے بھی 100 عمران خان، واہ اوئے صدقے تیری شان دے، فخر پاکستان عمران خان، اوئے مار گواسکر نو۔
شور مچا مچا کے مرغوں کے ساتھ اچھلنے اور کودنے والوں میں رئیس بھی شامل ہو گیا۔ اس نے عمران خان پر پہلے 100 لگایا، پھر کسی نے مقابلے پر 200 کر دیے۔ رئیس بڑے جوش میں تھا، اس نے شرط 250 کر دی۔ گواسکر کے تیور دیکھتے ہوئے کوئی 300 پر آ گیا۔ عمران خان کے کسی حامی نے ایک دم 400 لگا دیے۔ دونوں مرغے برابر کی لڑائی لڑ رہے تھے اور ان کی خونخواری بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہے اور جب تک ایک مارا نہیں جائے گا کوئی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ گواسکر پر شرط 450 تک پہنچی تو رئیس نے میری طرف دیکھا، میں نے سر ہلایا۔ اس نے چلا کے کہا پورے 5۔ چل عمران لے جان اس گھی شکر کی۔ مجمع مرغولوں کی لڑائی سے زیادہ مرغے لڑانے والوں اور شرط لگانے والوں کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ ان کے جذبات وہی تھے جو میدان میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل دیکھنے والوں کے ہوتے ہیں۔ وہ جوش میں ہوش کھو بیٹھے تھے۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہاں 1 کے 2 کا اصول چلتا تھا۔ رئیس ہار جاتا تو اس کے 500 نہیں 1000 جاتے۔ جیت کی صورت میں اسے کچھ لگائے بغیر 1000 ملتے۔ میں نے نیچے بیٹھ کے 500 کا ایک نوٹ اسے تھما دیا۔ اسے بہت عرصے بعد اپنی من پسند تفریح ملی تھی اور وہ پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گواسکر کے حملوں کی شدت میں کمی آنے لگی۔ عمران خان کا دم خم ابھی تک وہی تھا۔ چند منٹ میں گواسکر کی شکست کے آثار نمایاں ہو گئے۔ رئیس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ زمین پر الٹا پڑا، زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے الگ سے عجیب آوازیں نکال رہا تھا، سیٹیاں بجا رہا تھا اور فحش اشارے کر رہا تھا۔ ہارنے والوں کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ بالآخر گواسکر میدان چھوڑ کے بھاگا۔ خان نے اس کی ایک آنکھ زخمی کر دی تھی اور اس کی کلگی چونچ نوچ لی تھی۔ وہ زخمی تھا اور خون اس کی ٹانگوں پر بہنے لگا تھا، مگر ہارنے جیتنے والے ان بے زبانوں کی حالت سے بے نیاز تھے۔ وہ اب ہاتھ جاڑ کے شکست خوردگی کا دکھ اور رقم ڈوبنے کا صدمہ لیے رخصت ہو رہے تھے۔ شاید پھر یہ عزم کر کے آئندہ کبھی مرغوں کی لڑائی پر اپنی کمائی نہیں لٹائیں گے۔ جیتنے والے بغلیں بجا رہے تھے اور بھنگڑا ڈالتے ہوئے نوٹ لہرا رہے تھے۔ اچانک مجمع میں افراتفری پھیل گئی۔ کچھ لوگ محاورے کے مطابق جوتیاں بغل میں دبا کے بھاگے۔ ایک شخص جو صرف لنگی میں تھا اپنا زخیم پیٹ ہلاتا دوڑتے ہوئے ہانپ رہا تھا، اوئے پولیس آ گئی پولیس! مگر جو لوگ براہ راست اس کھیل میں ملوث تھے انہیں اس وقت ہوش آیا جب ایک ASI نے انہیں گھیر لیا۔ اوئے کھلو جاؤ تھانے، خبردار خبردار جو کوئی بھاگا! کس کے ہیں مرغے؟ کون لڑائی کراتا ہے؟ سامنے آؤ! عمران خان اور گواسکر کے مالکان اپنے اپنے مرغے بغل میں دبائے قانون کے سامنے جا سر جھکائے کھڑے ہو گئے۔ مائی باپ تھوڑی سی دل لگی کرتے ہیں، ASI نے کڑک کے کہا۔ دل لگی؟ تم جوا کراتے ہو؟ شرط کس نے لگائی تھی؟ صرف ایک شخص نے رونی شکل بنا کے کہا، تھانے دار بادشاہ چلو غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ شرط لگانے والے 8-10 تھے مگر وہ سب ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ صرف ایک ہی ایسا بیوقوف تھا جس نے معافی مانگ کے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ خود رئیس وہاں سے سٹک گیا تھا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں پہلے ہی پارک کی دیوار سے لگ کر قطعی لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا، آج تو 1000 جیت گیا، مبارک ہو۔ وہ بہت خوش تھا۔ میں نے کہا تھا نا پیارے کہ آج کا ون اپنا ہے۔ ہمیشہ میں عمران خان پر شرط لگاتا تھا کہ کبھی تو جیتے گا اور ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ پھر گواسکر پر شرط کیوں نہیں لگاتا تو؟ اس نے مجھے پر ملامت نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میں شرط لگاؤں گواسکر پر؟ لعنت ہے مجھ پر۔ 100 دفعہ ہارے عمران خان مگر پیارے اپنا عمران خان تو شان پاکستان ہے۔ تماشائی بچ گئے تھے مگر مرغوں کے مالک قانون کی گرفت میں آ گئے تھے۔ انسپکٹر نے ان پر انسداد بے رحمی حیوانات کے مطابق قانون کا اطلاق کر دیا تھا اور اب انہیں تھانے لے جانے پر مصر تھا۔ جب بالآخر وہ منت سماجی کے بعد ASI کو ایک طرف لے جا کے بات کرنے میں کامیاب ہوئے اور مکا کے مذاکرات شروع ہوئے تو میری نظر ASI کے چہرے پر گئی۔ ابھی تک میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا تھا۔ میں چونک پڑا، یار رئیس یہ تو وہی ہے جیرا بلیڈ۔ رئیس بھی چونکا، وہ نقلی تھانے دار۔ ابے ہاں یار، اس کی تو
میں نے اسے روک لیا، ذرا ٹھہر تماشا دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے ہم سہ افریقی مذاکرات کرنے والوں کے قریب پہنچ گئے۔ مرغوں کے مالک نے قانون کی فوری سماعت کرنے والی عدالت کی سزا روتے پیٹتے قبول کر لی تھی، بصورت دیگر انہیں تانے جانا پڑتا۔ انہوں نے اپنے منافع کی ساری رقم جرمانے کے طور پر ادا کر دی تھی اور مرغوں کو ذبح کرا کے صاف گوشت کی بوٹیاں تھانے دار صاحب کو پیش کرنے کی سزا بھی قبول کر لی تھی۔ میں نے رئیس سے کہا، ابے یہ واقعی ذبح کر دیں گے اپنے مرغوں کو؟ رئیس نے سر ہلایا، مرغے اب لڑائی کے کام کے نہیں رہے، اتنے زخمی ہیں کہ انہیں ذبح نہ کیا تو ویسے بھی مر جائیں گے۔ یعنی عمران خان اور گواسکر کی زندگی کی یہ آخری فلائٹ تھی جس کی شرط تو نے جیتی۔ وہ ہنس پڑا، ابے ہر ہفتے ایسا ہی ہوتا ہے، یہ اسی نام سے دوسری جوڑی اتار دیں گے میدان میں۔ جب سزا یافتہ سڑک کے پار کی دکان سے مرغ ذبح کرانے کے لیے جانے لگے تو میں نے درخت کی اوٹ سے آواز لگائی، جیرا بلیڈ۔ جیرے کو جیسے کرنٹ لگ گیا، وہ ایک دم پلٹا سامنے۔ رئیس کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ اگر وقت اور حوصلہ ہوتا تو جیرا بلیڈ ضرور رک کے کوئی سوال کرتا، مگر ایک دم اسے اندیشہ تھا کہ کہیں ملزمان فرار نہ ہو جائیں۔